السلام علیکم یا ولیاللہ، السلام علیکم یا ولی۔ نگاہ ولی میں ایسی تاثیر دیکھی، بدل کے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غلامی نہ کام آتی ہے، شمشیر نہ تدبیر، جو ہو کے ذوق یقین پیدا تو کر جاتی ہے زنجیر۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس میں زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ یہ علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ اللہ تیرے کے بارگاہ میں کتاب نہیں رہی تعلیم خدمت ہے میرے سرکار امام نے کو ہوتا ہے یاری واللہ کتاب کے لیے رہی پڑے گا اللہ کے وجہ کے بارگاہ میں کتاب تعلیم کریں گے۔ یار مانگتی اور تم دیکھو گے لوگوں کو دن لا میں پودا کے ہوتے چاند سورج حضرت سوچنے چلی الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین۔ سرکار امام نے بہت صحیح ہے مگر تب دین الہی انسان ازل سے ابد تک جب اللہ نے روح کو بنانا چاہا تو کہا کن، بے شمار روح کے بندے اللہ کے سامنے اور قریب ارواح نبیوں کی، پھر دوسری سب میں ہدیوں کی، پھر تیسری سب میں مومنین کی، پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی، پھر حد نگاہ سے دور سب میں عورتوں کی روحیں بن گئی، پھر ان کے پیچھے روح حیوانی، پھر روح نباتی، اور پھر ایسی روح جمادی جن میں ہلنے دلنے کی طاقت بھی نہ تھی۔ نمودار ہو اللہ کی دائیں طرف فرشتوں کی، اور پھر اس کے بعد حوروں کی ارواح کی جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکی، یہی وجہ ہے کہ فرشتے رب کا دیدار نہیں کر سکے۔ پھر پیچھے نوری موکلات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی امدادی ہو، پھر بھائی جانب جنات کی روحیں، پھر پیچھے شپلک موکلات، پھر خبیثوں کی روحیں جو دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہو۔ دائیں بائیں اور حد نگاہ سے دور والے ارواح رب کا جلوہ نہ دیکھ سکے، یہی وجہ ہے کہ جن فرشتے اور عورتیں رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکتے۔ قرب عرض میں ایک آنکھ کا گولا تھا، حکم ہوا ٹھنڈا ہو جا، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ چاند مریخ مشتری یہ دنیا اور ستارے سب اسی کے ٹکڑے ہیں، جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولا ہے۔ یہ زمین راکھ ہی راکھ بنی، جمادی روحوں کو نیچے بھیجا گیا جن کے ذریعے راکھ جم کر پتھر ہو گئی، پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جس کی وجہ سے پتھروں میں درخت بھی ہو گئے، پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے۔ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درخت کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ والنجم والشجر یسجدان تو رحمان القرآن۔ پھر اللہ نے روح کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا، مصنوعی لذات بنایا اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ اے شما روح اللہ سے منہ مڑ کر دنیا کی طرف لپسی اور دوزخ ان کے مقدر میں دکھ دی گئی۔ پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلے حالت سے بہتر اور اطاعت وبندگی والا تھا۔ بہت سی روحیں ادھر لپکی، ان کے مقدر میں بہشت لکھ دی گئی۔ بہت سی روحیں کوئی پیسہ نہ کر پائی، انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر لیا، وہی روح دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئی، پھر جس کے ہاتھ لگ گئی اس کی ہو گئی۔ بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتے رہی، نہ دنیا کی اور نہ جنت کی طرف۔ اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو، انہیں روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی کھاٹی دنیا کو چھوڑا اور جنگلوں میں بسیرا کیا۔ روحوں کی ضرورت اور دل لگی کے لیے 18,000 قسم کی مخلوق، 6,000 پانی میں، 6,000 خشکی میں اور 6,000 ہوائی اور آسمانی پیدا کی ہے۔ پھر اللہ نے 7 قسم کی جنت اور 7 قسم کی دوزخ بنائی۔ اب جنتوں کے نام: پہلے جنت خلد، دوسری دارالسلام، پھر دارالقرار، پھر عدن، پھر الماوا، پھر نعیم۔ 6 نمبر پہ جنت نعیم اور 7 نمبر پہ جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، تو جنت الفردوس بنا۔ اسی طرح دوزخ کے 7 عالم ہے، جس میں پہلا عالم ہے
عالم دوزخ کا سکر، دوسرا عالم سعید، تیسرا عالم نتا، چوتھا ہے حطمہ، پانچواں جہنم، 6 نمبر پہ آتا ہے دوزخ کا عالم جہنم، اور سب سے بڑھیا عالم ہے، سب سے بڑا دوزخ والا جو عالم ہے اس کا نام آتا ہے حاویہ، اور یہ سب قرآن میں ان کے نام موجود۔ مندر جہاں والا سارے نام سرین زبان کے، اور زبان جس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جسے اللہ چاہے دوزخ میں اور جسے اللہ چاہے بہشت میں، یعنی کہ جنت میں بھی، اگر وہی سے جس روح کو دوزخ میں بھیجا جاتا تو وہ اعتراض کرتی کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا، اللہ کہتا تو نے میری طرف سے منہ موڑ کر دنیا کی طلب کری تھی۔ روح کہتی وہ تو صرف نادانی میں اقرار تھا، عمل تو نہیں کیا تھا۔ اس حجت کو پورا کرنے کے لیے روح کو نیچے یہ دنیا میں بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام، جسے ہندو مذہب میں فنکشن کرتے، آدم علیہ السلام جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنائے گا، پھر وہ انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوقیں بھی اس میں ڈال دی گئی۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جا رہا تھا، شیطان نے حسد سے تھوکا تھا، جو ناپ کی جگہ گرا، اور اس تھوک کے جراثیم بھی اس جسم میں شامل ہو گئے۔ شیطان جنات قوم میں سے ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ جسم تو صرف مٹی کا مکان تھا جس کے اندر 16 مخلوقوں کو بند کر دیا گیا، جبکہ خناس اور 4 پرندے اور بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کی 22 فصلیں سے عورت کی شکل میں مواد نکلا، اس میں روح ڈال دی گئی جو مائی ہوا بن گئی۔ بعد میں بہشت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور مائی ہوا کو جبتا میں اتارا گیا، جن کے ذریعے ایشیائی کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آسمان سے باقی روئے بھی بدفریز آنا شروع ہو گئی۔ روح کی تعلیم و تربیت اور مدارس کے لیے مذاہب کی صورت میں مدرسے قائم ہوئے، اور روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بے مذہب میں ہی رہی۔ اللہ کی مجید روحیں بھی اس دنیا میں آئی، کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندو کے، کوئی سکھوں کے، کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوئی، اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خاص میں رحبانیت اختیار ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رحبانیت نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضور پاک بھی غار ہرا میں جایا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری، داتا علی ہجویری، باری امام بابا فرید، شہباز قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی رحبانیت کی بات ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے، اور انہی کے ذریعے دین کی اشاعت۔ السلام علیکم۔ اور اس کا آگے کا حساب قصہ جو ہے تو اگلے ویڈیو میں ہم سنائیں گے۔ السلام علیکم، غور سے غور۔ یہ 2 مظہر ہے، کس کی تو 2 مظہر ہے نا جیسے تو یہ دیوان شاہ، محبت شاہ۔ اب اس میں دیوان شاہ کون سے، محبت شاہ کون سے؟ محبت شاہ یہ جو ادھر والے یہ حضرت محبت شاہ، ان کا سلسلہ یہ جو ہے تو چشتی ہے کیا؟ یہ قادری سلسلہ تھا۔ اچھا، اور یہ دیوان شاہ۔ اچھا، حضرت کی بہت بڑی کرامت بھی ہے، جیسے باوڑی ہے پیچھے ہوا وہ، یہ وہ ساڑھے بتاؤ تھا پیپل کے جھاڑ میں سے، ادھر بیٹھ کے ادھر نظرہ کرو، جھاڑ کی چھاؤ اس طرف نہیں جا سکتی کیونکہ حضرت بہت جلال ہستی ہے، اس لیے ہاں ادھر نہیں ادھر سے مارے نا سمجھ میں سالوں سے بہت پرانا پیڑ ہے، لیکن یہ حضرت کے چھت پہ نہیں آتے، نہیں کیا درگاہ کے اوپر نہیں جاتے اس کے پاس کاٹ وال سے۔ تو حضرت کے قادریہ سلسلے کے جلالی بزرگ ہے، اس لیے ان کو چھت نہیں سن، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ ٹھیک ہے، لو بندہ نہیں ہے، یہ لو بندہ لے آپ۔ اچھا، پھولوں کے ہیں، اچھا اچھا، پھولوں کی اودی جو لوگوں کو فیض ملنے کا، اس سے یہ اودی کھانے سے بیماری ختم ہوتی۔ اچھا، واہ واہ، ماشاء اللہ، کیا میرے ولی کی کرامت، یہ بابا کی باوڑی۔ یہ پانی پینے کو ہی رہتا نا جی؟ اچھا،
ये बच्चे डालते गिरा हाँ ऐसे करी मतलब पानी की बहुत शिफा मिलती है पानी से, हाँ है ना। बहुत सारे बीमारी को चलते हैं पानी। तो वैसे खास कौन सी बीमारी है कैंसर जैसी बीमारी को आने को इन बात को। हाँ ये हाँ दिन का से कई दिन होते हैं अरे नींद लगाना पड़ता है पूरा यकीन के साथ हाँ सीधा सही रहे दुरुस्त और यकीन रखे बाबा पे तो यहाँ पानी से तो बहुत सारे फायदे कैंसर ऐसी बीमारी भी जाती नहीं को। वाह वाह ये करामत है अल्लाह की। ये पानी है ना बहुत दूर दूर जाता ऐसा ना? बहुत दूर नहीं मैंने सुना हुआ है ये, इसलिए ये बावड़ी बता रहा हूँ। सिर्फ पर सिर्फ के नजदीक ही हाँ नजदीक है मैंने सुना था नहीं मैं अभी तक आया नहीं था यार। आया था एक बार नहीं था नहीं। ज्यादा तो 3-4 नहीं हाँ 3-4 को पूरा हो हाँ वो तो मतलब चाहने हम भी तो चाहने वाले हैं लेकिन कैसे है हम आए थे ऐसे उर्स के टाइम में आए बहुत गर्दी रहती है ना कि ऐसे चलते चलते देख के चले गए थे। ये जो है ना ना इस मानवी को लाया हाँ पाएंगे हम्म, तो कानून के रूप में चले जा रहे थे लोग यहाँ से हाँ बाबा के सामने है कहाँ जा रहे बोले बीमारी छुट्टी बोले घर भी चले जाए ऐसा नहीं न को जाओ बोले और गोला करो बोकड़ा करो बोले अम्मस के अंदर कौन भी है वो अम्मस के अंदर कौन भी होती थी पहले बोकड़ा करते थे गाँव वाले खाते थे अरे तुमको भाजी रहा तुम बोकड़ा दे रहा उसको भाजी को बोकड़े दे रहा 9-10-11 देगा लगता है ऐ- आकार के महीने की आखिरी अम्मस के अंदर यार देगा ये ना देखो 11-12 वाह वाह फैस है दे जब से बीमारी कुछ आती नहीं है ले सर बहुत अच्छी बात है। अरे बोले अल्लाह की दर पे कुछ ना कुछ करामत रहती है। अब देखो हम कैसा मौत से मारते हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम बहुत और कैसे खैरियत है एकदम करिए दे अल्लाह का कर अल्लाह का ऐसा नहीं बोले अल्लाह का करा है। बैठो नीचे नीचे बैठ जाओ। बढ़िया नीचे बिंदास जीवन से आदमी के दरबार सलाम वालेकुम या वली अल्लाह जो भी हमारी जान समन है पूरी सर को सरकार शताब्दी या काबरी अल मदद कहते चाहने वाले को अभी बहुत चाहने वाले भी और ये जीवन जो पानी जीवन शताब्दी का हाँ उसमें बहुत पाई क्या बाल या शैतान रंदो भूत रंदो पलित रंदो कुछ भी रंदो पूरे निकल जाता अच्छा पूरा पूरा जीते उठता जीवन शताब्दी दरबार में कहता भी हम तो शैतान भूत क्लियर ही चौकी जाता पावर है धर्म में उनका कादरी सर इल्म लद्दुन जो है अल्लाह का उनके पास मतलब पावर रहता है वली अल्लाह को। ये एक वली अल्लाह को वली बनने से पहले उनकी मेहनत मशक्कत क्या रहती क्या जब उनके मुर्शिद उनको फैज देते थे तो सबसे पहले आपकी नफ्स पाकी के ऊपर 12 साल जंगल में दिखाते थे। जब नफ्स पाक होके वापस आते थे तब मुर्शिद उनको फैज के लिए जिक्र कल बाता करते थे। इतनी मेहनत आज हम नहीं कर सकते क्योंकि वो दौर था वैसा है और ये लोग थे उतने पावरफुल और इनके लिए कुछ सिलेक्टेड रूहें होती थी जैसा पीर परख के करो तो पीर भी मुरीद को परख के मुरीद बनाते थे। कुछ आम रोए रहती कुछ खास रोए रहे तो वो खास खास जो थे उतने वो दौर में वली अल्लाह बचे। तो एक दौर में 360 वली अल्लाह आज से 400 साल पहले इनका दौर था। 400 साल हो गए आज तक कोई वली अल्लाह नहीं आया। आया किधर पता चला कोई दारगा दिखी आपको नहीं दी नहीं तो क्यों नहीं अल्लाह ने रोक दी। अब वली नहीं आएंगे अब सिर्फ एक हंसते आएंगी इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम बस उनको आना है फिर वहाँ से आएंगे अलग तालीम में। तो शुक्रिया ये सब